اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسامہ بن زید بن حارثہ۔ دیکھیں، اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر آنے سے پہلے میں چند آیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑھ دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ کس قدر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق مطلق اطاعت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ کہیں پر کسی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، اسامہ بن زید کی طرف۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ ان آیات کو اگر دیکھا جائے دقت کے ساتھ، بلکہ اگر ظاہراً بھی دیکھا جائے، ایک عام فہم انسان بھی اگر ان کے اوپر غور کرے تو ایسے لگتا ہے کہ رسول خدا کا ہر فعل، ہر قول اور ہر بات لوگوں کے لیے حجت ہے۔ لوگوں نے سامنے سے چوچرا نہیں کرنے۔ اب آ جائیں کہ رسول خدا کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، ان آخری ایام میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جن میں سے ایک واقعہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاغذ قلم دوات مانگنا، یہ ایک واقعہ تھا۔ اور دوسرا واقعہ تھا جیش اسامہ۔ جیش اسامہ یہ رسول خدا کی وفات کے چند دن پہلے کا فیصلہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ آپ چلے جائیں۔ اور اسامہ یہ وہ بندہ تھا جس کا باپ رسول خدا کا غلام تھا، فقط غلام نہیں تھا بلکہ منہ بولا بیٹا تھا جس کا نام زید تھا۔ اور اسامہ ایک نوجوان تھا اور شکل سے ایسے تھا جیسے حبشی غلام ہوتے ہیں۔ روایات کے اندر ان کی شکل کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ان کے جو ناک تھی چپٹی ہوئی ناک تھی، ہونٹ موٹے تھے جس طرح افریقی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا بندہ تھا۔ لیکن رسول خدا ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے چند دن پہلے اپنی وفات سے یہ حکم صادر فرمایا۔ جب یہ حکم دیا تو بہت سارے اصحاب نے اس سے انکار کیا۔ دیکھیں، اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ بہت بڑے بڑے اصحاب، جید اصحاب، کبار اصحاب، جو ایج کے لحاظ سے بھی جناب اسامہ سے بڑے تھے، رسول خدا نے ان کو سپہ سالار نہیں بنایا۔ رسول خدا بتانا یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی انسان میں ایج معیار نہیں ہوتی، عمر معیار نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قابلیت اور اس کا کمال معیار ہوتا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر یہ اعتراض کر کے آپ سے خلافت لے لی اور آپ کو خلافت نہیں دی، کہا کہ آپ کی عمر کم ہے، آپ کی ایج کم ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ رسول خدا نے بہت بڑے بڑے جید اصحاب کی موجودگی میں جناب اسامہ بن زید کو کیا کیا؟ سپہ سالار بنا کے بھیج دیا۔ اب اصحاب نے کیا کیا، دیکھنے کی بات یہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے نزدیک جو معیار ہے نا وہ کردار ہے۔ انسان کسی کا صحابی ہو اور اس کی فرما برداری نہ کرے تو اس کی صحبت اس بندے کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، انبیاء کی اولاد کو بھی ان کی رشتہ داری نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو پھر صحبت کیا کوئی اتنی بڑی چیز ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے اور روایت نمبر ہے 4469، کتاب المغازی۔ اس میں اس روایت کے اندر پوری کنڈیشن ہے کہ رسول خدا نے جو حکم دیا اور کچھ لوگوں نے رسول خدا کے اوپر، العیاذ باللہ، رسول خدا کے اوپر اعتراض کیا
یہ یہاں پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے عدول ہیں، تو ان کے لیے یہ روایت بہت بڑا سبق ہے۔ اگر انسان اپنے مائنڈ کو استعمال کرے، انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، فکر کو استعمال کرے، تو بہت جلدی وہ نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں کیا ہے روایت، ان رسول اللہ بعث بعثا وامر علیہ اسامۃ بن زید فطعن الناس فی امارته فقام رسول اللہ فقال ان تطعنوا فی امارته فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، کہ رسول خدا نے زید کو اصحاب کے اوپر کیا دی؟ امارت دی، یعنی ان کو سپہ سالار بنایا، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ جب اعتراض کیا تو رسول خدا گھر سے باہر نکلے اور منبر پہ آئے، اور وہاں پر کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہو جو اسامہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ اس سے پہلے 8 ہجری میں جب رسول خدا نے اسامہ کے باپ زید کو جنگ موتا میں سالار بنایا تھا، وہاں پر بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَأَيَّمُ اللَّهِ ان کانا لخلیقا لامارت فان کانا لمن احب الناس الی وان ھذا لمن احب الناس الی بعد، کہا اس کا باپ بھی مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز تھا، اور یہ بھی لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اسامہ بن زید۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے اس روایت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت تھی، کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح سے تھی۔ نوٹ کریں اس جملے کو، نوٹ کریں، غور کریں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم ہی لوگ تھے کل اسی اسامہ کے باپ پر تو نے اعتراض کیا تھا، میں نے جب اس کو سپہ سالار بنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں کی طبیعت 8 ہجری میں اعتراض کرنے والی تھی، رسول خدا کے اوپر العیاذ باللہ تنقید کرنے والی تھی، 11 ہجری میں بھی وہ ویسے کے ویسے تھے۔ تو جن لوگوں کی طبیعت میں تبدیلی نہیں آئی، 8 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جیسے تھے ویسے رہے، تو رسول خدا کی وفات کے بعد ان کے اندر کون سی تبدیلی آنی تھی؟ کیا اتنے بڑے نبی کے بعد کسی اور بڑے نبی کی توقع تھی دنیا میں؟ نہیں تھی نا۔ جو 8 ہجری میں اعتراض کر رہے تھے رسول خدا کے پہ، وہی رسول خدا کی وفات کے چند دن پہلے بھی اعتراض کر رہے تھے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ایک معیار بناؤ۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کا مصداق نبی ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اتنے چھوٹے سے بچے کو، اتنے اس نوجوان کو آپ نے اتنے بڑے اصحاب کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ دیکھیں رسول خدا جو فیصلہ کر دے وہ آخری فیصلہ ہے۔ جو رسول خدا کی زندگی میں ٹھیک نہ ہو سکے اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے؟ نہیں آنا۔ تو بات فقط یہی ہے کہ ایک معیار بنائیں، فقط یہاں تک نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ طبری نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، بڑی شدید روایت ہے، آپ خود جا کے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سے اصحاب تھے اور کتنے بڑے اصحاب تھے جنہوں نے جیش اسامہ کو ترک کر دیا، اور رسول خدا نے غصے میں اور ان کی بیماری میں مزید شدت آ گئی تو کیا فرمایا رسول خدا نے؟ فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے جیش اسامہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس سے بڑی روایت کیا ہو؟ اس سے رسول خدا کا اس سے زیادہ غصہ کیا ہو؟ تو رسول خدا کیا جب ان کو وفات ہوئی اپنی امت کے اس حال کو دیکھ کے جا رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اسامہ کے ساتھ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، روم کے اوپر حملہ کرو، لیکن اصحاب نہیں جا رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اصحاب کی کیٹیگریاں تھیں، سارے اصحاب ایک جیسے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں جو جیسا ہے اس کو ویسا لقب دو، ویسا کہو اس کو، ایسا نہیں کہ ایک بندہ اچھا ہے ایک بندہ اچھا نہیں ہے، آپ جو اچھا نہیں ہے اس کو بھی اچھے جیسا سمجھے تو یہ ظلم ہے، یہ تجاوز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عقل اس کو برا سمجھتا ہے، عقل اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اچھا ہے، صاحب کردار ہے، اس کو اچھا کہو، جو
جنہوں نے رسول خدا کے قول کے اوپر، فعل کے اوپر اعتراض کیا ہے، ان کے اعتراض کو لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول خدا کی آخری اوقات میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔